دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو اسلام کی تاریخ کا نہایت ہی دردناک اور جذباتی باب ہے۔ یہ واقعہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا سے اسلام کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جہاں عمر چلتے ہیں وہاں شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ عدل و انصاف کی علامت، امت کے لیے ایک سچے رہنما تھے۔ دوستو، آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی فضا تھی۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ مسجد نبوی نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ امام تھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تکبیر کہی اور نماز شروع کی۔ اتنے میں ایک غلام خنجر لے کر آیا اور بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے۔ امیر المومنین لہو لہان ہو کر گر پڑے۔ ان کی زبان پہ یہ کلمات تھے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، زخمی حالت میں بھی ان کے دل میں سب سے پہلی فکر تھی، لوگوں کی نماز مکمل کرواؤ، اسلام کا ستون سایہ نہ ہو۔ چند دن زخموں کے ساتھ گزارے۔ بار بار پوچھتے، کیا میرا قتل مسلمان نے کیا ہے؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ قاتل غیر مسلم ہے تو آپ نے کہا، الحمدللہ، اس نے مجھے قتل کیا جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ پھر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ عرض کیا، میرے والد کی خواہش ہے کہ آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، مگر آج میں اسے عمر کے لیے ہدیہ کر دیتی ہوں۔ چند دن کے بعد وہ وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور ان کی زبان پر بار بار یہی دعا تھی کہ یا اللہ، مجھے معاف فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرما۔ یوں امت کا عظیم رہنما، عدل و انصاف کا پیکر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نماز سب سے بڑی دولت ہے۔ اصل عزت قبر میں ہے، رسول اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ عدل اور نیک اعمال انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی نماز اور انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔